بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ کی طاقت دیکھ لو۔ ان تینوں صورتوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کوئی یہ تین صورتوں کا وظیفہ ہے، جو کوئی شخص بھی اس وظیفے کو کر لے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، تو ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور موجب ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رزق اور دولت کو کشادہ کرے۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت پیاری سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کا ہے، جو بے شمار برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کا خزانہ ہے۔ یہ صورتیں رنج و غم کو دور کر دیتی ہیں، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ یہ صورت بہت ہی پاورفل ہے۔ ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات رکھے ہیں، اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان صورتوں کو پڑھنے پر اتنی زیادہ برکت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں ان صورتوں کو اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ 2 سال قبل ایک بہن بار بار کہہ رہی تھی، وہ اپنی ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا خاوند سعودی عرب میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس وقت گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر ہی پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر انہوں دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاوند پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے، کچھ عرصے تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسا رزق باندھ کر رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کیسی نوکری ملے۔ پھر پاکستان میں بھی وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب قرض بھی کافی زیادہ چڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ کسی کی نظر لگ گئی، ایک دم سے حالات ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے گھومتے تھے، اب حالات ایسے ہو گئے کہ گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالی۔ کسی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر لو، کچھ نہ کچھ تو گھر کا روزانہ کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا، جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے یہ تو ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں سے یہ قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض دیتی رہیں گی۔ بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی انہی کام کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل پایا، بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا تھا۔ جب انسان پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ کوئی کہتا تھا یہ پڑھ لو، اس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے، کسی نے بتایا جادو ہے، تو کسی نے تعویذ کیے ہیں، کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب یہی پریشانی وہ بتا رہی تھی تو میں نے ان کو سورۃ فاتحہ، سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ بتایا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا، 1 ماہ ہی گزرا، دوبارہ اللہ کریم نے کاروبار اس طرح بڑھایا کہ خاوند کا ریفریشمنٹ کا کام ایسے چل پڑا۔ اب 1 ماہ میں بہت اچھی آمدنی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہ بتایا آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی مال اور دولت حاصل ہوگی، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دیں گے کہ وہ 7 نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کو معمول بنانا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں اور صبح اگر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کے سکین میں گزری ہو یا کوئی سکون میں گزری ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازمی کریں۔ پھر ہر نماز میں 11 بار سورۃ فاتحہ، پھر 11 بار سورۃ اخلاص اور پھر 11 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک تو ضرور کرنا
ہوگا۔ عورت ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہو جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے یہ مانگتے وقت اپنے گناہوں کے میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، غفور الرحیم کی ذات آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، صلح کر لیں، اللہ پاک جلد مان جاتا ہے۔ توبہ سے بے شمار واقعہ سے بھری پڑی ہے، کہیں لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیوی جہنم کے ایندھن بن رہی ہے تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار چاچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے تو کہیں بلال رضی اللہ عنہ جیسا غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ وظیفے کے بعد آپ نے لازمی اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔